اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مولانا مصطفیٰ رفاعی صاحب کے ہاتھوں فکر و خبر کوچنگ سینٹر کا افتتاح، مولانا موصوف کی نصیحت۔ فکر و خبر نے بڑھایا اب سماجی خدمات میں اپنا قدم، فکر و خبر ہیلپنگ پوائنٹ کا بھی ہوا افتتاح۔ رکشہ ڈرائیور کا بھیانک قتل، لاش رکشے ہی میں پائی گئی۔ ٹھگیوں نے علاج کے نام پر 15,000 لوٹ کر فرار، بھٹکل کے بلال کھنڈ گلمی میں پیش آیا واقعہ۔ مدارس کے اساتذہ پر پولیس کا لاٹھی چارج شرمناک، ملزم پولیس افسران کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے شاداں۔ ناظرین، اس ہفتے میں مدارس پر اٹھائے جانے والے ان چبھتے ہوئے اعتراضات کے جوابات دینے جا رہا ہوں جو عام طور پر عصبیت رکھنے والوں کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی دیکھنا نہ بھولیں، فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل فکر و خبر کی 3 سال کے اختتام پر اب ادارہ فکر و خبر کے زیر اہتمام اسکول و کالج اور مدارس میں زیر تعلیم طلباء کے لیے فکر و خبر کوچنگ سینٹر کا قائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ شمس الدین روڈ نمائد کالونی پر واقع جناب یسیم سلیم صاحب کے مکان پر اس کوچنگ سینٹر کا افتتاح مولانا مصطفیٰ رفاعی صاحب ندوی کے ہاتھوں کل صبح 11 بجے عمل میں آیا۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے کہا کہ نئی نسل کو اسلام سے متعلق معلومات فراہم کرانے کے لیے فکر و خبر کا ایک اچھا قدم ہے۔ مولانا نے کہا جو بھی کوشش کی جاتی رہے گی تو اس کے لیے دروازے کھلتے جائیں گے، اور یہ کوششیں دین کی عظمت اور عالم انسانی کے سامنے اس کی اہمیت و افادیت ثابت کرنے کے لیے ہے تو اللہ اس کو ترقیوں سے نوازے گا۔ مولانا نے کہا کہ فکر و خبر اس کوچنگ سینٹر کے شعبوں کا دائرہ وسیع کرے اور طالبات کے لیے بھی خصوصی کلاسز کا اہتمام کرے، جس سے ہماری بہنوں میں بھی دین کی عظمت پیدا ہوگی اور دین کی افادیت اور اس کی ضرورت ان کے سامنے آئے گی، جس سے ہمارے آنے والی نسل دیندار بن جائے گی۔ مولانا نے فکر و خبر سے جڑے افراد سے کہا کہ اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہیں اور اس دوران پیش آنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں راستے کھلتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت میں اضافہ کرے گا۔ مولانا باقر صاحب قاسمی نے فکر و خبر کے کاموں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارے کی جانب سے اٹھایا جانے والا ایک قدم قابل تعریف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فکر و خبر کے ذریعے سے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم میں خیر وجود میں آئے گا۔ اس موقع پر فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی نے کوچنگ سینٹر کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہاں طلباء کو تعلیمی فائدے کے ساتھ ساتھ دین کا فائدہ بھی ہوگا۔ 10-15 منٹ بھی قرآن اور دعائیں سکھانے کے لیے مختص کیے جائیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے طلباء کے اندر دین بھی آ جائے گا۔ ایڈیٹر ان چیف نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ یہاں خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا اور باقاعدہ ان کو اس کورس کی سند بھی دی جائے گی۔ اس موقع پر فکر و خبر کے ایڈیٹر مولانا انصار عزیز ندوی نے نظامت کے فرائض انجام دیے تھے، جبکہ فکر و خبر عملے کے علاوہ خصوصی مدعوین اس افتتاحی نشست کے عینی شاہد بنے۔ بھٹکل ادارہ فکر و خبر نے اپنے کام کو وسعت دیتے ہوئے عوام کی قانونی طور پر رہنمائی کرنے اور سماجی خدمات کے لیے مدینہ کالونی میں فکر و خبر ہیلپنگ پوائنٹ کے نام سے ایک آفس کا افتتاح کیا۔ منگل کے روز بعد نماز عصر حضرت مولانا سید سلمان حسینی مد نظرہ العالی کے دست مبارک سے افتتاح کا عمل میں آیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا نے آفس کے افتتاح کے بعد دعا کی اور امید ظاہر کی کہ اس آفس کے ذریعے سے سماجی خدمات انجام دی جائیں گی اور یہ آفس اسلام میں سماجی خدمات کو واضح کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس موقع پر دبئی سے تشریف لانے والے مہمان خصوصی ڈاکٹر عز الدین الرغیبہ کے علاوہ فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ منگلور ایک رکشہ ڈرائیور کی لاش مشکوک حالت میں اس کے رکشے میں پائے جانے کی واردات اڑلال پولیس تھانہ حدود کے
نٹیکل علاقے میں آج صبح منظر عام پر آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کی شناخت ہدایت اللہ عمر 28 کے حیثیت سے کر لی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا قتل جمعہ کی رات ہوا تھا اور معاملہ آج صبح منظر عام پر آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص جمعہ کی رات 8:30 بجے گھر سے نکلا تھا اور واپس نہیں لوٹا۔ سنیچر کی صبح اس کی لاش مشکوک حالت میں اس کے رکشے میں دریافت ہوئی ہے۔ شبہ ہے کہ بڑے پتھر سے سر کچلنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ مقتول شخص تھوکٹو علاقے میں رکشہ چلایا کرتا تھا۔ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ ہدایت کے بھائی نے الزام لگایا کہ 2 روز قبل اس کی پہلی بیوی کے بھائی فاروق نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پولیس افسران نے جائے واردات کا معائنہ کرنے کے بعد تحقیقات شروع کر دی ہے اور لال پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ بھٹکل مثال یہاں پوری طرح زیب دیتی ہے کہ جب تک دھوکہ کھانے والے رہیں گے تب تک دھوکہ دینے والے بھی رہیں گے۔ جی ہاں، بھٹکل کے گلمی نامی علاقے میں انجان افراد نے دوا دینے کے نام پر 15,000 روپے لوٹ لے کر فرار ہونے کی واردات 2 دن قبل پیش آئی ہے۔ فکر خبر کو متاثرین کی جانب سے دی گئی تفصیلات کے مطابق تعلقے کے مٹلی گرام پنچایت حدود میں آنے والے بلال کھنڈ کے مقیم عابد کی 3 اولادیں ہیں اور یہ روزینہ مزدوری سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ ان کو ایک 5 سالہ لڑکا محمد سہیل پیدائشی طور پر معذور ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی اسپتالوں میں علاج کرنے کے بعد محمد سہیل کو منی پال اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہاں بھی علاج بے سود ہونے کی وجہ سے واپس گھر لایا گیا تھا۔ گھر والوں نے اس کے علاج کے لیے جمع پونجی سب کچھ لگا دی، لیکن اس کے باوجود بھی صحت یاب نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ اس دوران بدھ کی صبح ماروتی سوزوکی 177311 یہ کے پر سوار 3 انجان افراد گلمی علاقے میں معذور افراد کے علاج کے بہانے گھوم رہے تھے۔ یہ بات سن کر عابد علی خان نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی کوشش کی اور ان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ مذکورہ افراد نے یقین دلایا کہ وہ اس لڑکے کا آیورویدک علاج کریں گے، جس کے لیے انہوں نے بادام، پستہ اور اس طرح کی تقریباً 4000 کی چیزیں منگوا کر اس کا مخصوص قسم کا حلوہ بنایا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی دوا اس میں ملا کر ناریل کے تیل میں پکانے کی بات کہہ دی۔ جیسے یہ دوا چولہے پر رکھی گئی تو تمام افراد کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہوا اور گھر میں موجود لوگوں میں ایک قسم کی مدہوشی محسوس ہونے لگی۔ انجان افراد اس تیل کے ذریعے لڑکے کی مالش کی اور پھر گھر والوں سے ان کے پاس موجود نقدی لے کر زیورات لانے کی بات کہنے لگے۔ گھر والوں کے پاس جمع زیورات کے نہ ہونے کا علم ہوا تو علاج کرنے آئے افراد 15,000 کی نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ مذکورہ اہل خانہ جو مدہوش تھے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور بے خیالی میں وہ جو کہہ رہے تھے وہی کر رہے تھے۔ اچانک جب ہوش میں آئے تو انجان افراد کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ تب جا کر اہل خانہ کو پتہ چلا کہ وہ ٹھگیوں کے ہاتھوں ٹھگ لیے گئے ہیں۔ بچے کے والد عابد علی خان نے فکر خبر کو بتایا کہ کار پر سوار افراد نے خود کو دھرمستلا سے تعلق رکھنے والی ایک تنظیم سے ہونے کی بھی بات کہی تھی کہ وہ معذور افراد کا آیورویدک علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک رابطہ نمبر بھی دیا ہے جو اب بند آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا وزٹنگ کارڈ بھی تھما دیا تھا جس پر درج نمبر سے رابطہ کرنے پر ایک انجان شخص فون بات کرتا ہے جس کو واقعے کا علم نہیں ہے۔ عابد اور ان کے گھر والوں نے اس کی شکایت شہر کی پولیس تھانے میں کرنے کے بعد تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کشن گنج جمعرات کے روز پٹنہ میں 737 منظور شدہ مدارس کے سینکڑوں اساتذہ جو اپنی تنخواہ روکے جانے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان پر پولیس نے بے رحمی سے لاٹھی چارج کیا، جس کی وجہ سے 30 سے زائد لوگ شدید زخمی ہو گئے اور ان میں سے کئیوں کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ ملک کے معروف عالم دین اور ممبر پارلیمنٹ مولانا اسرار الحق قاسمی نے پولیس کی اس وحشیانہ حرکت پر زبردست غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ مدارس کے اساتذہ پر پولیس کا وحشیانہ طریقے سے لاٹھی چارج کرنا نہایت ہی شرمناک اور تشویش انگیز ہے۔ مولانا نے کہا کہ وہ اساتذہ حکومت سے اپنے جائز حق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کے مہینوں کی تنخواہیں باقی ہیں جو اسمبلی سے منظور ہونے کے باوجود انہیں نہیں دی جا رہی ہیں، مگر بجائے اس کے کہ حکومت ان کے مطالبات کو سنتی اور ان پر توجہ دیتی، پولیس نے نہایت ہی سفاکیت اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا کر دی ہے۔ مولانا قاسمی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو اس سلسلے میں باقاعدہ خط لکھ کر ملزم پولیس افسران کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ نہ صرف ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرے بلکہ انہیں ان کی غیر انسانی حرکت کے جرم میں معطل کیا جائے اور متعلقہ مدارس کے اساتذہ کو فوری طور پر تنخواہیں دی جائیں۔ ناظرین، یہ تھی فکر خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔